Hi viewers, this is Nisma Ameer with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Shoaib Shahid, CEO of Perfectum. Hello and welcome to our show. Assalamu alaikum. It's a pleasure کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. Same here. To start off, I would want کہ آپ ہمیں اپنی پروفیشنل جرنی کے بارے میں بتائیں. کہاں سے شروعات لی, کیسے چیزیں جو ہیں وہ پین آؤٹ ہوئیں ایونچولی؟ Thank you so much. Well, I started my career from Pakistan. میں نے یہاں سے گریجویشن اور ماسٹرز کیا تھا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے. صحیح. اور شروع سے کریئر میرا ریئل اسٹیٹ سے ہی ہے. بٹ لائک فرسٹ 3-4 years I was in Pakistan. So luckily I got a chance to go to دبئی. تو پاکستان میں جو کریئر تھا وہ بہت اسٹرگلنگ تھا, بہت اسٹرگل کی یہاں پہ میں نے, بہت ہی اسٹرگلنگ تھا. جہاں پہ جب آپ ماسٹرز کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک کریئر کے لیے سارے لوگ جو ہیں جو بھی ہے ان کو ایشوز فیس کرنا پڑتے ہیں. سو سیم اسٹرگل جو ہر کسی کے ساتھ تھی وہ میں نے بھی کیا, لیکن شاید میرا تھوڑا سا اسٹرگل زیادہ تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ I lost my parents in my early age اور no one was there to support me in my career. So میں نے بہت ٹائم اکیلے گزارا. سو جب آپ اکیلے ٹائم گزارتے ہیں تو یو ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ڈسکور. آپ اپنے اندر سے بہت کچھ, اپنے آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. سو آئی کیم ٹو نو کہ جب آپ انسان کے اندر ایک اپنا فنومنا ہوتا ہے وچ از ویری ویری گڈ, وہ انر فنومنا وین یو اسٹارٹ انجوائنگ دیٹ, سو یو لرن اے لاٹ آف تھنگس فرام یور سیلف. سو تو وہ جب تنہائی ہوتی ہے, آپ اکیلے آپ اپنے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی امپیکٹ ہوا میرے فیوچر میں. جو میری آبزرویشن تھی وہ کمپیریٹیولی دوسروں سے زیادہ ہو گئی تھی عام لوگوں سے. سو جس طرح سے فار ایگزامپل کوئی بھی ایک انسان ہے, اس کی ایک پرٹیکولر چیز میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کی دوسری سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو میری یہ جو آبزرویشن والی سینس تھی یہ ڈیولپ ہو گئی تھی. دین آئی وینٹ ٹو دبئی, اور دبئی میں فرسٹ کپل آف ایئرس بہت اسٹرگلنگ تھا. اینڈ لکیلی آئی گاٹ اے چانس ٹو ورک ود کرسٹیز انٹرنیشنل, which is the largest luxury real estate worldwide. We have 880 offices in more than 72 countries. تو ہمارا جو لوکل اور لائک انٹرنیشنل ایکسپوئر تھا, لائک پیپل فرام آل واکس آف لائف, دیٹ واز ہیوج. لائک ابھی بھی لاسٹ ایئر ہماری جو کمپنی کرسٹیز نے, اس نے مور دین $200 billion کا بزنس کیا تھا ورلڈ وائڈ. سو بہت تھوڑے عرصے کے بعد آئی واز پروموٹیڈ ایز ڈائریکٹر آف سیلس ان کرسٹیز. ایکچولی کرسٹیز ایمار ایک کمپنی ہے وچ از یو مسٹ بی نوئنگ ایمار ایز اے ڈیولپر. تو انہوں نے اپنی پریمیم پراپرٹیز کو بیچنے کے لیے کرسٹیز کے رائٹس لیے تھے فار میڈل ایسٹ. سو دیٹس وائی مجھے ایمار سے انہوں نے کرسٹیز میں پروموٹ کر دیا. سو اس کرسٹیز کے پلیٹ فارم میں پھر ہم پوری دنیا سے جو لوگ, کیونکہ کرسٹیز آکشن ہاؤس بھی ہے, کرسٹیز لگژری سیگمنٹ بھی ہے, تو ہم نے اس پلیٹ فارم سے پھر پوری دنیا کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ دوز ہو آر انٹرسٹڈ ٹو انویسٹ ان دبئی, تو ہم نے ان کو یہاں پہ. اچھا, دبئی تو کہہ لیں تھوڑا ہم بعد میں وی ول ٹچ اپون اٹ, بٹ جیسے یو سیڈ دیٹ انیشلی یو ہیڈ اسٹرگلنگ ایئرز ان پاکستان. تو جب وہ اسٹرگلنگ ایئرس چل رہے تھے تو شروع سے ہی آپ کو were you like into it, ریئل اسٹیٹ کا شروع سے ہی پتہ تھا کہ رجحان تھا, یا 2-3 ڈفرینٹ فیلڈس کو ایکسپلور کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ نہیں مے بی آئی شوڈ ٹرائی اٹ آؤٹ, لائک واٹ واز دا تھاٹ پروسیس, ریئل اسٹیٹ کی طرف کیسے آئے؟ اچھا, اس میں جتنی بھی جابس, کیونکہ جب میں نے گورنمنٹ کالج سے اگر ماسٹرز کیا تھا تو اس وقت میرے جو کلاس فیلو تھے ان کی پریفرنس تھی کہ وہ CSS کریں, اور یا یہاں سے کچھ لوگ چلے گئے اسلام آباد قادم یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ انہوں نے اپنا اس طرح سے کریئر پرسو کیا, جاب اورینٹیڈ تھا. لیکن چونکہ میرے لیے یہ پرائورٹی ہی نہیں تھی, میرے لیے وہ ایک اس طرح سے میں کہتا ہوں سیکورٹی از جسٹ اے سپرسٹیشن, لائف از آئیدر اے ڈیئرنگ ایڈونچر اور نتھنگ. دیٹس وائی آئی نیور ایور اپلائڈ فار اینی جاب ان پاکستان. سو اس وقت میں 2007 میں وطین آیا تھا پاکستان میں, تو کچھ عرصہ میں نے وطین کے ساتھ کام کیا.
سو لکیلی اس کے بعد جو پہلی میری جاب تھی آفیشیل پراپر جاب وہ میری ریل اسٹیٹ میں ہی تھی. ہمیں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کو لانچ کرنا تھا تو اس کے ساتھ میری ایسوسیشن اینڈ آئی تھنک وہاں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. تو وہ جو میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرا ایک جرنی تھا, کیریئر تھا, لوگوں کو آبزرو کرنے کا, کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کا, ان کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کا, تو وہ جو ایلیمنٹ تھا اس نے مجھے بہت جو ہے نا انکریج کیا کہ آئی شوڈ پرسو ریل اسٹیٹ ایز اے کیریئر, تو which turned out great for you. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ when you went to Dubai, ڈیفینیٹلی شروع میں آپ نے کافی اسٹرگل کی ہوگی, بٹ اسٹل آئی تھنک اسٹرگل پیریڈ واز ناٹ ایز لانگ. لوگ تو کئی سال جو ہے اسٹرگل کرتے رہتے ہیں بیکاز آپ میں ٹیلنٹ تھا, اسکل تھا. یو گاٹ ٹو ورک ود دا بگیسٹ کمپنیز, دا ریناؤنڈ کمپنیز جو لگژری میں, ریئل اسٹیٹ میں ہیں, آل اوور. تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے پروفیشنل اسکل میں, ایکیومن میں کیا ویلیو ایڈ ہوئی فرام دیٹ انٹائر ایکسپیرئنس ان دبئی؟ دراصل جب بھی ہم نے ایک لیول کے کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے نا, اس کلائنٹ کا ایک اپنا بیہیویئر ہوتا ہے, تو ہمیں اس طرح سے کلائنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے اپنے اسٹینڈرڈز ریز کرنا ہوتے ہیں, ان کی مینٹل کمپیٹیبلٹی پہ آ کے, ان کے لیول پہ آ کے ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو میں نے اپنی یہ جو پرٹیکولر اسکل تھی ٹو آبزرو دا پیپل اور اپنے اسٹینڈرڈس کو ریز کیا سو دیٹ میں ان کو پچ کر سکوں, ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو میں پچ کروں اپنی پروڈکٹ. تو کبھی بھی میں نے وہاں پہ انیشلی میں نے وہاں پہ رینٹل جو کام کرتے ہیں بیسک لیزنگ کا وہ بھی کیا, پھر جو اس کے ساتھ ایک اور ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں, پرائیویٹ ڈیولپرز, ان کے ساتھ کام کیا. تو کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اسٹرگل تو آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے, بٹ ود اے پیسو ٹائم اف یو آر شیور کہ جو بھی آپ پلان کریں, جو آپ کی ایک تھاٹ پروسیس ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ ایکسٹرا مائل جا سکتے ہیں, کیپنگ دیٹ ان اے مائنڈ, تو وہ بڑا اس نے مجھے ہیلپ کیا. پیسے کے ساتھ جو ایکسکلوسیونیس, جو اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں, ویلیو جو مل رہی ہے, دیٹ میٹرز اے لاٹ. تو میرے خیال ہے میں نے اس اینگل کو ہائی لائٹ کیا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ بائنگ اے پراپرٹی بٹ اباؤٹ بائنگ دا موسٹ پریسٹیجیس پراپرٹی ایٹ دا موسٹ پریسٹیجیس لوکیشن, دیٹ دا کلائنٹ از ناٹ گیٹنگ only a unit or a villa or a apartment. So wo is experience actually. Acha, given that you were in Dubai and your career was booming, you were doing great, international exposure hai, international clients hain, what was that moment in which you thought that I am going to go back to Pakistan? Why and how did that take place? It was actually a very difficult decision. اور مجھے لگتا ہے کہ چند ایک جو پاکستانی ہیں, those who were well settled in Dubai, I was one of them. In a company like Christie's, and I was a top earner for 3 consecutive years in that company. I realized کہ میری ایک جاب ہے وہاں پہ, میں نے 3 سال اگر if I'm number 1 in that company, the world largest company, تو اس کے بعد جاب میں کوئی اور مطلب اس کے آگے کیا گروتھ تھی. تو انسان کے اندر ایک وہ انر سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے نا, وہ تب ہوتی ہے فار ایگزامپل وین یو فیل کہ دیر از سم تھنگ یو کین ڈو مچ بیٹر دین دس ون. صحیح. سو اس ٹائم پہ لکیلی آئی گاٹ اے چانس ٹو, میرے ایک دوست تھے سعودی عربیہ میں, اینڈ ہی واز governor at Sharjah, Saudi Arabia General Investment Authority. So he asked me, Shoaib, you are very good in sales, so why don't you come to Saudi Arabia and you start working with the government of Saudi Arabia to attract the foreign investments in Saudi Arabia. So usme health care bhi tha, education bhi tha, entertainment tha, real estate tha. To main وہاں پہ ان کے ساتھ انوالو ہو گیا. اور سعودی عربیہ اس وقت 2018 میں بہت بوم کر رہا تھا, ان کو مطلب دے ریئلی وانٹیڈ ٹو گو بیونڈ دا آئل. سو ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی ریئلائز کہ وہاں پہ بہت اچھا ہے, تو میری کمپنی جو ہے نا ان کے ساتھ میں نے ایسوسیٹ کروا کہ ہم اس طرح سے انٹرنیشنلی جو دنیا کی ٹاپ کمپنیز ہیں ان کو یہاں پہ دبئی سعودی عربیہ میں لے کے آ رہے تھے. صحیح. اسی دوران جو سعودی عربیہ میں جو ایشوز چل رہے تھے اس وقت, تو سر جمال خشوگی والا بھی ایشو ہو گیا, اس سے پہلے ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا پیلس پہ, محمد بن سلمان کے پیلس پہ, اینڈ MBS واز دا پرسن بیہائنڈ دا VN 2030 آف سعودی عربیہ. تو جب وہ تھوڑی شیکی سچویشن ہوئی تو وہ لوگوں کا جو کانفیڈنس تھا وہ اتنا زیادہ شیک کر گیا. سو ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز دبئی سے ادھر جا چکا تھا, سو آئی پلان ٹو کم بیک ٹو پاکستان. تو میں نے کہا میں تھوڑا سا, بیکاز کبھی کریئر میں نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی, سو میں تھوڑا پاکستان. لیکن دل میں کوئی وہ خدشات نہیں آئے کہ
پاکستان جا کے کیا ہوگا, کیسے ایک انسرٹن ہوتا ہے نا, اٹس لائک اے کویسچن مارک کہ اب آگے کیا کرنا ہے. تو وہ جو ایک تھاٹ پروسیس تھا اس کو کیسے فائٹ کیا, اس میں سے کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھا؟ کیونکہ دیکھیں انسان ہے, جب ایک سیکیور سچویشن سے نکل رہا ہوتا ہے تو آپ جٹری ہو جاتے ہیں, آپ تھوڑا سا نروس ہو جاتے ہیں. تو اس ٹائم میں آپ کا تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ ہاؤ ڈڈ یو کیپ یور سیلف موٹیویٹڈ کہ نہیں سب ٹھیک رہے گا وہاں جا کے بھی؟ وہ منیر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. صحیح. اب یہ تھا کہ جو ایک پورا جرنی تھا اس کے لیے کبھی یہ چیلنج کبھی فیل ہی نہیں ہوا. ٹرسٹ می وین آئی کیم بیک ٹو پاکستان تو ہم نے ایک اسٹڈی کی ایک مارکیٹنگ ریسرچ کمپنی اس کے ساتھ مل کے. سو وی کیم ٹو نو کہ پاکستان کی جو اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ بینک جو ایسٹ ویلیو ہے پاکستان کی, ریئل اسٹیٹ کی ایسٹ ویلیو وہ ہے $400 بلین. اوکے. سو تو ہم نے ایک پوری ریسرچ کی کہ پاکستان میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, مطلب $400 بلین کی اکانومی کے باوجود ہماری کوئی گلوبل ریکگنیشن نہیں ہے. سو چونکہ آئی گاٹ انٹرنیشنل ایکسپوجر اینڈ ایکسپیرینس, سو آئی وانٹیڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ بیک ان پاکستان. تو میں نے کہا یہاں پہ بھی بہت اچھا کیریئر ہو سکتا ہے. اگر آپ دبئی میں کسی اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں دیکھتے ہیں تو لاٹ آف پیپل آر دیئر, کمپٹیشن بہت بڑا ہے. بلکہ آئی تھنک یہاں پہ دا پوٹینشیل ٹو سکسیڈ مسٹ بی مور, بیکاز جو آپ لا رہے ہیں واٹ ور یو برنگنگ ٹو دا ٹیبل وہ یہاں ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا پہلے. سو دیٹ واز ریزن کہ جب ہم نے یہاں پہ اس کی پوری اسٹڈی کی, سو وی کیم ٹو نو کہ دیر از اے ہیوج پوٹینشیل اور یہ ہمارا اپنا ملک ہے. وی ریئلی شوڈ ڈو سم تھنگ فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. سو وہاں پہ آگے پھر میرے ساتھ کچھ دوست تھے وہ ایسوسیٹ ہوئے. اچھا, آگے جب پاکستان آئے تو پرفیکٹم جو ہے which is your current venture, the showstopper, وہ کس طرح سے انیشیٹ ہوا؟ how did that come into being? اس کی جرنی تھوڑی بتائیں. and was it based on this potential that you thought کہ جو آپ نے determine کی through that research? Exactly, you are 100% right. What we did was کہ ہم نے ریسرچ کی کہ پوٹینشیل تو ہے, اور کسی بھی کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آپ دیکھیں کہ باہر سے صرف 2021 میں $21 بلین انویسٹ ہوا ریئل اسٹیٹ میں. یہ فیکٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. اب $21 بلین ایک سال میں یہاں پہ انویسٹ ہوتا ہے, تو ہم نے کہا پوٹینشیل تو ہے ہی ہے. تو لیکن دا مین ایشو ان پاکستان واز دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ, دا کریڈیبلٹی ایشو. جو سروسز ہیں ریئل اسٹیٹ کی وہ اس میں بہت بڑا خلا ہے. سو بہت بڑا ویکیوم ہے. سو وی کیم ٹو نو ود این آئیڈیا کہ اگر ہم صرف ایک کریڈیبلٹی, ٹرسٹ اور جو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس گیپ کو فل کر سکتے ہیں, سو یہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گی اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. صحیح. سو اس میں ہم نے سوچا کہ وٹ شوڈ بی ڈن. تو میرے ایک بچپن کے دوست ہیں اقرار الحسن, وہ ویری پرومیننٹ نیم. یا ہی از ویری پرومیننٹ نیم ماشاء اللہ. ہی از ناٹ اونلی پرومیننٹ بٹ بہت کریڈیبل پرسن ہے. ان کو بھی بہت آفرز ہوئی فرام دا ڈفرنٹ برانڈس کہ ان کی مارکیٹنگ کریں, ان کی ایڈورٹیزمنٹ کریں, بٹ انہوں نے بالکل اس کو پرسو نہیں کیا. ریزن یہ تھی ان کی, جو وہ اپنی ریزن ماشاء اللہ بتاتے ہیں, میں اس کا وٹنس بھی ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا نام خراب ہوگا یار, کہ میں نے اتنا 16 سال کا کریئر ہے میرا, اس کریئر کو لے کے آج میں کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ کر لوں اس کا تو وہ نہیں ہوگا. سو چونکہ ہی واز مائی چائلڈہڈ فرینڈ, اس کو میری جرنی کا اور مجھے ان کی جرنی کا بہت اچھی طریقے سے پتا تھا. تو آئی آسک ہم اقرار لیٹس ڈو سم تھنگ ان ریئل اسٹیٹ. سو ہی سیڈ کہ یار ایز اے فرینڈ, تو بینگ اے فرینڈ تو جو بھی میں آپ کا کر سکتا ہوں وہ آئی ڈو دیٹ, لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید میں اس کو نہ کر پاؤں کہ میری کانفلکٹ آف انٹرسٹ وغیرہ. سو پھر ان کو بہت سارے لوگوں نے بھی کہا, جب باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرے یہاں پہ پاکستان میں پلاٹس اس کے اوپر قبضہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, تو اس طرح کے ایشوز تھے. سو ایٹ دیٹ ٹائم ہی آسکڈ می شعیب کہ لیٹس ڈو دس. سو وہ میں نے اقرار الحسن نے اور ایک اور ہمارے دوست ہیں شبیر حسین, ہی از ویری تھورو جینٹل مین, بڑا اچھا ایکسپوجر ایکسپیرینس ہے لوکل ریئل اسٹیٹ میں. تو ہم تینوں نے مل کے یہ پرفیکٹم کو اسٹیبلش کیا. اچھا, گیون جیسے آپ ابھی اقرار الحسن صاحب کی بات کر رہے تھے,
تو he is obviously associated with the company. So he has a different background, na? He's from media and all of that, and you're like a complete real estate person. تو وہ جو کہہ لیں جب دونوں فیلڈز ملتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ سم تھنگ امیزنگ واز کمنگ آؤٹ, یا کبھی کوئی کانفلکٹس ہو جاتے تھے آپس میں, یا وہ کیا ایسا ٹیبل پہ لے کر آتے تھے جو آپ کو لگتا تھا کہ یار ہاں یہ آئی وونٹ ہیو بین ایبل ٹو ہوتا ہے کہ ان کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہے, آپ کی اپنی ہے. دیکھیں ہماری ریئل اسٹیٹ کی ہماری ایکسپرٹیز ہیں, شبیر بھائی کی ایکسپرٹیز ہے, میری ایکسپرٹیز ہیں, لوکل اور انٹرنیشنل چیزیں ہیں ساری. لیکن کوئی بھی کمپنی ہے پوری دنیا میں جو مارکیٹنگ ہے, جو برانڈنگ ہے, کسی بھی کمپنی کی وہ ڈائر نیڈ ہوتی ہے. انہوں نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی کمپنی بھی اپنا فیئر شیئر مارکیٹ سے نہیں لے سکتی. تو اگر اس سچویشن میں مے بی ہم اور 5-10 سال لے جاتے, سو اف a person like Iqrar Hussain is a part of Perfectum, تو وہ ہمیں جو ریچ ہے وہ ہمیں جلدی مل جاتی. پھر جو ہمارا مین ایجنڈا ہے, پرپز ہے کہ کریڈیبلٹی. when it comes to Perfectum, it means کہ there's nothing wrong in that project which we are going to bring into the table. And people vouch for him as a credible person. تو وہ یہی ظاہر ہے جب ایک انسان کسی چیز کو انڈورس بھی نہیں کرتا, and one fine day if he's endorsing something, تو it has substance to it. Exactly. تو اس کے ساتھ پھر اقرار بھائی تو ہیں ہی ہیں, but we have another top celebrities on board with us جو کہ ہمارے پروجیکٹس کو انڈورس کرتی ہیں. تو that was the reason کہ ایک تو کریڈیبلٹی, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ, پھر جو ریئل اسٹیٹ سروسز ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے, ایسوسیٹ ہوتا ہے. اور موسٹ آف دا پیپل دے بائی اے ہاؤس ونس ان اے لائف ٹائم. تو اس کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ جو اس کے سینٹیمنٹس اٹیچڈ ہیں, جو ایموشنس اٹیچڈ ہیں, ہم ان کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے. تو ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو بھی اس کی چیک لسٹ ہے وہ ساری جو مطلب اینی پروجیکٹ جس کو ہم کر رہے ہیں اس کی اپروولس کا پروسیس جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب اسموتھ ہو, اور جتنے بھی چیک لسٹ ہے کہ اپروو فرام آل ریلیونٹ اتھارٹیز وغیرہ وغیرہ, تو اس کے بعد ہم اس کو لے کے آتے ہیں. پھر جو ریئل اسٹیٹ سروسز کی بات کی اس میں بھی ہے کہ جو کسٹمر ہے اس کے بڑا ایموشنلی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے اپنی پراپرٹی کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ. تو ہم اور جو انفارچونیٹلی ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو سروسز کا کام کرتے ہیں ہم. اچھا ویسے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ گیون کہ پچھلے کافی سالوں میں بہت ریئل اسٹیٹ کا بوم دیکھا ہے کہ انڈسٹری بن گئی, تو کوئی بھی ڈیلر کا ورڈ یوز ہوتا تھا اور اس سے وہ شروعات لیتے کرتے. تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ نے ایک پرٹیکولر آڈینس کو کیٹر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا جو امپلائی یا جو انسان ہے جو ڈیل کرے, they need to have the same mental capacity so that they can understand کہ کلائنٹ کو چاہیے کیا ہے. Exactly. That's very right. ہاں. That was the reason کہ ہم نے یہ سروسز کا بزنس بھی شروع کیا کہ ہم کلائنٹ جو ڈیزرو کرتا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو آپشن دیا. اگر if he wants to invest تو انویسٹمنٹ کا جو پلان ہے پورا ان کے فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ ان کو ایڈوائز کیا جائے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے اتنے عرصے کے لیے, شارٹ ٹرم ہے, لانگ ٹرم ہے, کتنا ریٹرن. ایگزیکٹلی پرفیکٹم. ایک تو یو گائز آر ڈیلنگ ان ٹو لگژری ریئل اسٹیٹ, دا اپر اینڈ آف دا سوسائٹی. اگر ہم کہیں ایگزیکٹلی نٹ شیل میں کیا کیا سروسز ہیں جو پرفیکٹم دے رہا ہے, واٹ آر دوز؟ Perfectum is dealing with the three main things. ایک تو یہ Perfectum is targeting the upper class of the society. اس میں جو luxury segment اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, and for that we have a couple of the best projects on board with us. Secondly, ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو فل کرنے کے لیے, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم جو اپروولس ہیں وہ ہم ہر پروجیکٹ کی وہ دیکھتے ہیں. دوسرا ہم پروموٹ کریں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو, گرین لیونگ کو. گرین لیونگ یہ کہ آپ دیکھیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جتنی بھی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں وہ اب پروجیکٹس جو ہیں لانچ کرتے جا رہے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا نیچر کے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا ہے. آج کل آپ اسموک کے ایشوز دیکھتے ہیں پاکستان میں, یو کانٹ بریتھ وداؤٹ ہرٹنگ یور سیلف. جب اتنے ایشوز ہیں کلائمیٹ چینج کے, اس طرح سے اتنے زیادہ سویئر پرابلم ہیں, تو ہمارا ایک کنسورشیم ہے جو کہ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل آرکیٹیکٹ ہیں جیسن پومرائے فرام سنگاپور. سو ہی از ناٹ اونلی one of the best, but I must say that he is the number one. He is the best in sustainable development.
ان کو وہ ہمارے ساتھ اس کنسورشیم میں آن بورڈ ہیں. پاکستان کی لوکل کمپنیز ہیں جو ٹاپ کے کمپنیز ہیں وہ آن بورڈ ہیں اس کے ایگزیکیوشن کے لیے. سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو, پلاننگ کو, اسٹریٹجی کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہماری ڈیولپمنٹ ہو کیپنگ فیوچرسٹک ریل اسٹیٹ ان اے مائنڈ, وہ اس کے اکارڈنگلی ہو. اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو آفر پلاٹ ولا اور اپارٹمنٹ ٹو آر کسٹمرس, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک لائف اسٹائل ملے, ان کو ایک اسٹیٹس سمبل جو ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو صرف رہنا ہی مقصود نہیں ہوتا, دیر آر سو مینی ادر تھنگس وچ آر یو نو جو جیسے کہ پارٹ آف یور لائف اسٹائل, پارٹ آف یور ایکسپیرینس جو آپ اس گھر میں گزاریں گے. بالکل. تو اب فار ایگزامپل ایک سوسائٹی ہے, اس کے اندر گراؤنڈس ہیں, پارکس ہیں, اس کے اندر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, وہاں پہ جم ہے, یوگا کلب ہے, یو آر گیٹنگ کلین واٹر, کلین ڈرنکنگ واٹر, اس پانی کو ریسائکل کر رہے ہیں. وہاں پہ جب آپ جتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو آکسیجن دینے کے لیے وہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں, پلانٹنگ بھی. ویسے بھی آئی تھنک اٹس اے ویری فور سائٹڈ ویژن دیٹ یو گائز ہیو, بیکاز اگر ابھی بھی ہم دیکھیں تو جیسے کارز آر بیکمنگ الیکٹرک, سولر پینلس لگ رہے ہیں فار الیکٹریسٹی, تو جنرلی لوگوں کا رجحان اور اویئرنیس اس طرف جا رہا ہے. تو آئی تھنک دس از واٹ دا فیوچر ہولڈز ایونچولی. بالکل. آپ دیکھیں کہ ابھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی 6, 7, 8 بیڈ روم چاہیے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود سب کچھ وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں گھر کے اندر. تو ہمارا پرپز یہ کہ یو شوڈ بی ہیونگ یو نو صرف وہی ایریا جس پہ آپ کو جو آپ کو ضرورت ہے, باقی یو شوڈ بی ہیونگ اوپن اسپیس. آپ ان سائڈ کو, انڈور کو آؤٹ ڈور کے ساتھ ایک مرج کریں, اس کا لنک اسٹیبلش کریں. آپ کی فیملی جو آپ کے بچے ہیں دے شوڈ اسپینڈ ٹائم آؤٹ سائڈ, آپ کے لان کے اندر دے شوڈ بی میکنگ میموریز اینڈ یو نو دے شوڈ بی لیونگ, اور پراپرلی ان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بہت زیادہ ہے کمپیریٹیولی کہ آپ گیجٹس بچوں کو دیتے ہیں اور وہ ایک روم میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ سارے ایشوز ہیں. Well, I think it's a great vision that you guys have. Otherwise عام طور پہ بس ہوتا ہے جی بہت آن دا سرفیس ڈیلنگ کی جاتی ہے کلائنٹ کے ساتھ, یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. جو جس مینٹل پروسیس کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں, آئی تھنک دیٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ. آئی ڈونٹ تھنک اینی ون از ڈوئنگ دیٹ رائٹ ناؤ. وی آر دا اونلی ون جو یہ آئیڈیا لے کے آئے ہیں. اب دیکھیں ہم نے جب ہم ریسرچ کر رہے تھے ہم نے یہ بھی چیز دیکھی کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں. اب ہم کنسٹرکشن کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے, کنکریٹ کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے, تو ہم سسٹینیبل یا گرین لیونگ کے اوپر نہیں جائیں گے. تو سیریسلی ود ان لائک فیو ایئرس ہمارا جو آکسیجن یہ ان کے اندر ارتھ کی کیپیسٹی ہی نہیں ہوگی آپ کو فیڈ کر سکے. جب ہم اپنی ریکوائرمنٹس کے لیے نیچرل ریسورسز کو ختم کرتے جائیں گے اور پھر وہ الٹیمیٹلی ہمیں نیچر ڈسٹرائے کرے گی. آج جو بیماریاں ہیں, جو پرابلمس ہیں, جو ایشوز ہیں, جو ویدر چینج ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, تو وہ دیٹ از اے ریزن کہ ہم سسٹینیبل لیونگ کو, گرین لیونگ کو بالکل ہم نے چھوڑ ہی دیا, بھول گئے اس کو. اچھا, جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ایک تھاٹ پروسیس ہے, ڈیپ روٹڈ ہے, کہ جب ایک انسان گھر بنانے لگتا ہے تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے میکسیمم ایریا جو ہے وہ کورڈ ایریا رکھنا ہے. آئی تھنک آئی کین ٹرولی ریلیٹ ٹو اٹ کہ آپ کو ہوتا ہے منیمم گلی چھوڑی جائے, منیمم ٹیرس چھوڑا جائے. تو یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے وچ از ڈیپ امبیڈیڈ. تو کتنا چیلنجنگ آپ کو لگتا ہے کنزیومرز کے ساتھ ان کے کہہ لیں مینٹل پروسیس میں یہ چیز ڈالنی کہ نہیں ایسے نہیں, ہمیں ایسے کرنا چاہیے, بیکاز آئی ایم شیور وہ آپ سے فائٹ کرتے ہوں گے اس چیز پہ کہ نہیں ہمیں تو کورڈ ایریا چاہیے. وہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے ان کے اندر یہ اویئرنیس ڈالنا کہ نہیں دس از دا فیوچر, دس از ہاؤ یو شوڈ ڈو. انفارچونیٹلی جس طرح کہ اور بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان میں, تو کسی نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ یار آپ کی جتنی ریکوائرمنٹ آپ اتنا گھر بنائیں, اس کے بعد باقی یو شوڈ کیپ دا اسپیس ایمپٹی, جس کو ڈفرینٹ ملٹی پرپز کے لیے یوز کر سکیں. لیکن یہی چیز جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا لیونگ روم ہے, لیونگ روم آپ کا اتنا اسپیشیس ہے, باہر آؤٹ ڈور کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے, سو اس کے اندر جب آپ رہتے ہیں اینڈ موسٹ آف دا ٹائم یو اسپینڈ ود یور فیملی ان دا لیونگ روم, تو یو آر میکنگ لاٹ آف میموریز دیئر. پھر اس کا ایک کچن کا ایک اپنا رول ہے
کچن کے ساتھ اگر پلانٹیشن باہر ہوئی ہوئی ہے, اس کے ساتھ جو کچن گارڈننگ ہوئی ہوئی ہے, وین وی اسپیک ود دا کلائنٹ ود فیکٹس کہ اگر وہ اس طرح کے لیونگ میں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اور کتنے بینیفٹس اٹیچڈ ہیں وچ دے وڈ بی انجوائنگ. سو اس لیے مشکل ہوتا ہے, بٹ یہ سمجھانے کی تھوڑی سی ضرورت ہے, اینڈ پیپل ریلیٹ ٹو اٹ. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, پیپل آر ایکچولی انڈرسٹینڈنگ دس کہ یار اٹس ویری. اچھا, لیکن ایک چیز جو بھی میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انوائرمنٹ بچائیں فار دا فیوچر, اس کے لیے اوبیسلی اس فنومینا کو میسز کے لیے ہونا چاہیے, رائٹ. بٹ رائٹ ناؤ جو سینیریو مجھے بتا رہے ہیں دیٹ از ویری لگژری اورینٹیڈ, اور مے بی فار اے پرسن ہو کین افورڈ اے بگر لینڈ جس میں وہ خالی جگہ بھی چھوڑ لے, وہ گھر بھی بنا لے. کیونکہ اگر ایک مڈل کلاس یا وہ ہے ان کا لمیٹڈ لینڈ, انہوں نے اس پہ میکسیمم کورڈ ایریا بنانا ہے, تو آپ کے خیال سے فیوچر میں in the long term how can we make it like a phenomena for the masses کہ یہ کیونکہ صرف لگژری یا ہائی اینڈ کیٹیگری کو کیٹر کر کے تو ہم انوائرمنٹ نہیں بچا پائیں گے, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویری گڈ کویسچن. اینڈ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں لگژری از دا ورڈ وچ ہیز بین ابیوزڈ اے لاٹ. ہر بندہ جو بھی کہ پراپرٹی ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ لگژری اپارٹمنٹ ہے, لگژری ولاز اپارٹمنٹ بلڈنگز وہ لگژری ہے. لگژری کا جو کانسیپٹ ہے for so many people, green is also luxury. To live comfortably is also luxury. تو اس میں ہم ایک پرٹیکولر چیز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں چونکہ بہت مہنگے شینڈلیئر لگا ہوا ہے, بہت مہنگی جو ٹائلز لگی ہوئی, دیٹس اے لگژری. اینڈ اٹ از ناٹ فار ایلیٹ اونلی, اٹ از فار دا مڈل کلاس اینڈ ایون دا پور, دے کین افورڈ دیٹ لیونگ ایز ویل. جن ڈیولپرس کے ساتھ آج کل ہم کام کر رہے ہیں ان کو ہم نے ہی پلان کیا کہ یو شوڈ بی ہیونگ, اگر آپ کے پاس 1 لاکھ کنال کی فار ایگزامپل اتنی بڑی اسپیس ہے, اس اسپیس کے اندر آپ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آپ کیا کیا دے رہے ہیں. ہم نے جو پروجیکٹس ہم لے کے آ رہے ہیں دیٹ از لائک 80% سسٹینیبل. اور اس میں جو ہارویسٹ رین واٹر اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں, جو گرے واٹر ہے اس کو ہم ریسائیکل کرتے ہیں. اس میں جو ہمارا گلاس لگا ہوا ہے وہ سولر پینل اس پہ لگے ہوئے ہیں, تو آپ کو 70-80% جو آلریڈی سسٹینیبل ہیں, اور اس کے ساتھ جو گرین کوریڈورس ہیں جو ہمارے بلڈنگز. But is the cost of building more than, ہے نا, اس میں بہت زیادہ نہیں ہوتا. اگر پر اسکوائر فٹ آپ دیکھیں تو یو کین سی کہ 200-300 پر اسکوائر فٹ آپ ایڈ کرتے ہیں, پر اس کے بینیفٹس بہت تو آئی تھنک وہ وین اگر کریں تو وہ پلس میں ہی جاتا ہے, تو وہ بہت ریزنیبل پرائس میں ہو جاتے ہیں. آپ ٹوٹل کے اوپر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اٹس ناٹ ویری کاسٹلی, اٹس لائک ایک مڈل کلاس بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے. In your opinion, eventually this will become a masses phenomenon, which is great. Things like these, they need time. کیونکہ ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے اس کے بریک تھرو کرنا ان آل کلاسز, اور پھر اس چیز کو افورڈیبل بنانا فار دا انٹائر کہہ لیں ہائرارکی آف یور کلاس, تو اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اویئرنیس آنے میں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایک تو آئی ول ٹاک ابھی اباؤٹ دا پروجیکٹس دیٹ یو گائز آر ایسوسیٹڈ ود. ایک تو وہ پروجیکٹس ہیں جو آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ آپ کے پاس آئے اور وہ کہ یہ میرا لینڈ ہے اور مجھے اس کے اوپر کچھ آئی وانٹ ٹو بلڈ سم تھنگ, اینڈ پھر آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, لائک آپ انڈیویجول کلائنٹس کو بھی کیٹر کرتے ہیں. جی, بٹ اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہماری کہ اتنی لینڈ ان کے پاس ہونی چاہیے, اس کے اوپر ہم کرتے ہیں. صحیح. اینڈ واٹ اباؤٹ یور کرنٹ پروجیکٹس دیٹ یو پرفیکٹم از ایسوسیٹڈ ود؟ ایک HMR واٹر فرنٹ پروجیکٹ ہے وچ از ویری ویری امپریسو, اس کے بارے میں بھی بتائیں, اور فردر کیا آپ کچھ پائپ لائن میں چل رہا ہے وہ بھی بتائیں. HMR واٹر فرنٹ ایک بہت ہائی اینڈ پروجیکٹ ہے. اٹس ان کراچی اور فیز 8 کراچی ڈیفینس میں ہے. اس کی لوکیشن بہت ہی پرائم ہے, اور دس پروجیکٹ ہیز بین ڈیزائنڈ بائی J18 پارٹنرز وچ از دبئی بیسڈ کمپنی, اینڈ دے ہیو ڈیزائنڈ سو مینی آئیکونک پروجیکٹس ورلڈ وائڈ. سو یہ جو ڈیولپر ہے انہوں نے J18 پارٹنرز کو آن بورڈ کیا فار دا ڈیزائننگ. ان ڈیولپر نے اچھا کام کیا کہ ایک انٹرنیشنل ہی کمپنی ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا فار دا انٹیریئر ڈیزائننگ. پاکستان میں جو ہمارے یہاں پہ آرکیٹیکٹس ہیں آلدو بہت اچھے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہم نے یہاں پہ کوئی آئیکونک اس طرح سے کام کیا نہیں ہوا, ایکسپوجر نہیں ہے. سو دیٹس وائی یہ ڈیولپر بھی دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی رسک, دیٹس وائی
they took international architect on board اور local architect کے ساتھ collaboration میں یہ ڈیزائن کیا. So اس میں it's very iconic. It has 2 5-star hotels. It has 4 corporate towers. And then there are 14 residential buildings. Wow. With a beautiful retail walk, luxury retail walk. But ابھی وہ current status کہاں تک پہنچا ہے اس کا current status یہ ہے کہ نیچے وہ ایک تو island, because it's island living, island بن چکا ہوا ہے. اس کے اندر the tower which we launched recently, Tower 6, اس کے 4 floor بن چکے ہوئے. And it's اس میں then we have infinity pool there, we have the private beach, club house and so many other amenities. تو ایک تو وہ پروجیکٹ ہے بہت ہی جو کہ اچھا چل رہا ہے. اس کا جو پرائس پوائنٹ ہے وہ بہت زبردست ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے شروع میں کہ جو لوگوں کا یہ کہ یہ پروجیکٹ بنے گا نہیں بنے گا کب ہوگا, اس کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان وی انٹروڈیوسڈ escrow account which is a joint account with developer. تو bank is a guarantor for your payment. So you are not making payment directly to the developer, but وہ payment جاری in an escrow account جہاں پہ there's another company called Grant Torrent which is UK based firm. وہ audit کرتی ہے اور پھر وہ لیٹر لکھتی ہے بینک کو, بینک پیمنٹ ریلیز کرتا ہے ٹو اگین بلڈنگ آن دی فیکٹر آف کریڈیبلٹی. جی جی, تو وہ the payment plan is linked with the construction. تو جو جیسے جیسے کنسٹرکشن مائلسٹون اچیو ہوتے جاتے ہیں پیمنٹ ان کو ریلیز ہوتی جاتی ہے. تو ہم نے we make sure کہ کوئی بھی ہینکی پھینکی اس میں کلائنٹ جو ہے وہ سیکیور فیل کرے. That's amazing. And then we have Perfectum has a consortium of the 4 companies جس میں ایک جیسن پومبرا ہے from Singapore. He is a doctor, PhD doctor from Oxford University. اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں آج کل بہت کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں, وہ ہمارے آرکیٹیکٹ ہیں فار this designing of the projects. And then ایک پاکستان کی بہت بڑی کنسٹرکشن فرم ہے, وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ your role in Perfectum, is it just related to strategy and what projects to take on board, یا کہہ لیں marketing اور creative aspect کو بھی آپ لک اوور کرتے ہیں؟ جی میں کریٹیو اسپیکٹس کو کرتا ہوں, پلاننگ کو, اسٹریٹجی کو جو پروجیکٹس پہ, اور ادر دین Perfectum is giving consultancy to the Pakistan's top developers as well کہ فیوچر میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اور کتنی فیوچرسٹک ہونی چاہیے, اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کیپنگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ان مائنڈ. تو ایک تو یہ ہم رول پلے کرتے ہیں. پھر جو مارکیٹنگ میں میں نہیں ہوں, اور مارکیٹنگ میں اقرار بھائی اس کو مینلی دیکھ رہے ہیں. سو میں جو ہے نا صرف کریٹیو پلاننگ اور اسٹریٹجی کے اوپر. صحیح. اگر اس دور میں ایک ینگ پروفیشنل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا کریئر ریئل اسٹیٹ میں شروع کروں, تو کیا ایسی کوئی گائیڈ لائنز یا اینی تھنگ دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو ٹیل کہ وہ کس طرح سے شروعات کریں اور کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلیں, because it is a lucrative industry and if you play your cards right you can do great. تو what would you suggest? آپ جب کریئر اپنا شروع کرتے ہیں صرف اس ایک چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں آپ کہ کلائنٹ کو آپ نے یہ اشور کرنا ہے کہ اگر وہ اس کے تھرو لیں گے تو اس میں سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی, وہ کلیئر ڈیل ہوگی, ٹرانسپیرنٹ ہوگی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو اسی سے ہی آپ کتنا فیئر شیئر مارکیٹ سے لے سکتے ہیں. اٹس اباؤٹ house, it's about real estate. جب کسی بھی انسان کی بیسک ضرورت ہے اس میں دیکھیں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں ایک تو جو ویلیوز ہیں اس کے اوپر فوکس کریں کہ ان کو سچ بولنا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, ان کو کلائنٹ کو سمجھنا چاہیے, کلائنٹ اورینٹیڈ ہوں. آلسو آئی فیل لائک اگر آپ US کی ایگزامپل لیں تو when a person wants to come into real estate there are so many exams and processes that a person has to go through. تو میرا یہ بھی خیال ہے, I think you might agree on it, کہ ہمارے کریکولم میں بھی اس کو ایز اے فیلڈ آف پروفیشن جب ہم اس کو ٹریٹ کرنا شروع کریں گے تو آئی تھنک تبھی اس کی ایک ایونچولی وہ ایک انڈسٹری کی فارم لے سکے گا. ہماری اپنی کمپنی میں پوری ایک سیلز ٹریننگ ہے
बिजनेस एथिक्स की ट्रेनिंग है, सेल्स ट्रेनिंग है, साइकोलॉजी 21st सेंचुरी साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, उसके ऊपर हम ट्रेन करते हैं अपनी टीम को. उस पर हम ये अश्योर करते हैं कि नेगोशिएशन कैसे करते हैं, क्लाइंट डीलिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, बिहेवियर को स्टडी कैसे करते हैं, और बाय लॉज क्या हैं. जब आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो फिर आप मिस्टेक्स करते हैं. इट्स बाय ह्यूमन नेचर है हमारी. दुबई में ये दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें यह है कि हर साल वो जो उनकी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वो आप उसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है. आप हर साल सर्टिफाइड होते हैं. ऑल्सो एज यू मैंशनड कि दिस इज़ अ सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, हमारे GDP पे एक बड़ा पॉजिटिव असर ला सकता है. आपके ख्याल से गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? हाउ कैन दे टेक मेजर्स टू अपलिफ्ट दिस इंडस्ट्री, टू गिव इट अ स्टेटस ऑफ एन इंडस्ट्री? बिकॉज एक ये भी फिनोमेना है पाकिस्तानी हमारे, तो ये होता है कि अगर पैसे सेव किए हैं तो इसको कहीं लैंड में डाल दो, तो देयर इज़ दिस फिनोमेना. तो गवर्नमेंट का क्या रोल आपके ख्याल से हो सकता है टू फॉर द बेटरमेंट? देखिए गवर्नमेंट का तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. देखिए उन्होंने पॉलिसी देनी होती है, पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है. सही. गवर्नमेंट को सिर्फ ये करना चाहिए कि वो फोकस करें कि जब प्रोजेक्ट की अप्रूवल होती है, जो प्रोसेस है उसको जितना मर्जी स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो करें, उसको स्ट्रिक्ट करें, बट उसको स्पीडी भी करें. वंस इट इज़ अप्रूव्ड फ्रॉम ऑल रेलिवेंट अथॉरिटीज़, देन उसके बाद कोई भी इंटरवेन ना उसमें करें. जो स्टे ऑर्डर आ जाते हैं या कोई और इश्यूज आ जाते हैं. आपने देखा होगा इतनी प्राइम जगह के ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी हैं और सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर है, तो कितना वो बुरा इम्पैक्ट आता है. हाउ अबाउट यू गाइस स्टेप अप एंड टेक अप अ रोल जिसमें आप एक प्रोएक्टिव तरीके से कोई बेहतरी ला सकें? देखिए हमने ना इंटरनेशनल मॉडल स्टडी किए हुए रियल एस्टेट के. जैसे दुबई में तो हमने नॉट ओनली स्टडी किया बट उसको एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूट होते हुए देखा इतने जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च होते हैं उनके क्या बाय लॉज होते हैं, कैसे वो सिक्योर करते हैं अपने आप को. सिंगापुर के मॉडल को देखा, न्यूयॉर्क को देखा. तो हम वही प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो इंटरनेशनल मॉडल्स को, जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं, किसी भी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, आप उनको फॉलो करें एंड लेट्स डू समथिंग टुगेदर. अच्छा, ऑल ऑफ दिस टेक्निकल कॉन्वर्सेशन असाइड, जब आपके लिए चीज़ें फॉर एग्जांपल इंसान एक प्लानिंग के तहत चल रहा होता है, प्रोफेशनली समटाइम्स थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, चीज़ें उल्टी सीधी होने लग जाती हैं, कुछ फेलियर्स आ जाते हैं सामने कभी कभार. एंड ऐसे किसी वक्त में अपने आप को आप मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? हाउ डू यू कीप दैट कह लें थॉट प्रोसेस कि नहीं मैंने अभी आई हैव टू कीप ऑन गोइंग? क्या थॉट प्रोसेस होता है उस दौरान? मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन के जो आपने एक प्लान किया है, एक तो आपको पहले से पता है कि उसमें हर्डल्स जो हैं, वरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. तो आप पहले अपने माइंड को सबकॉन्शियस आपका उस पर कन्विंस्ड होता है कि ये आनी ही आनी है. अब उसकी फिर इफ़ेक्टिव रेमेडी क्या हो सकती है कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? जब आपके जो गोल है दैट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पे आपने पहुँचना है, उसके लिए फिर आपने अपने आप को वहाँ तक कैसे लेके जाना है. इतने बड़े टारगेट ना सेट कर लें कि आपको हर वक्त डिस्टर्ब ही हो रखें, स्ट्रेस में रहें. तो ये इट्स अ जर्नी, उसमें कोई इतना इशू नहीं. इट्स पार्ट ऑफ दैट गेम, पार्ट ऑफ द गेम. जी जी. सही. अच्छा, जैसे आपने बताया कि यू लॉस्ट योर पेरेंट्स एट अ यंग एज, तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रगल एक और नौयत की रही होगी जिसमें वो इमोशनल सपोर्ट, वो वाली सपोर्ट मिसिंग रही होगी. एंड स्टिल यू हैव डन अमेजिंग फॉर योर सेल्फ. यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. तो उस लिहाज से हु हैज़ बिन योर रोल मॉडल, योर इंस्पिरेशन? कौन रहा है? इंस्पिरेशन भी ना वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है जब आप देखती हैं. लेकिन जब आप एक करियर में कुछ कर लेते हैं तो उस वक्त जो आपकी इंस्पिरेशन होती है वो वाकई ही में बहुत अहम होती है. मैं समझता हूँ उसके लिए जो शेख मोहम्मद हिज हाइनेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दुबई, वो है रूलर ऑफ दुबई, वो हैं, और मोहम्मद अल अबार हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ईमार प्रॉपर्टीज़. उनसे मैंने, बिकॉज आई वाज एडवाइजर टू द चेयरमैन ऑफ ईमार, वो क्या है कि आपने एक आइडिया दिया उनको कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, या इस कंपनी के लिए आप ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. वो कहते हैं ओके गो अहेड. ओके. और बिकॉज यू आर साइनिंग एन एग्रीमेंट विद हिम, सो उसके लिए टाइम भी तय होगा, पैसे भी तय होंगे, उसको कहेंगे आपको गो अहेड. और ही इज़ द गाय
وہ خود اپنا ان کا بہت زیادہ اگر ویژن صرف ہی از اے ویژنری بٹ انہوں نے رائٹ لوگ فرام ڈفرنٹ کارنرز آف دا ورلڈ وہ اکٹھے کیے کہ اوکے لیٹس ڈو سم تھنگ ٹوگیدر. ان کو ویری انٹیلیجنٹ. سو دیٹس وائی آئی تھنک ہی از سچ اے گریٹ پرسن اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو انسپائر کیا ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا ہم نے خوب آپ سے پروفیشنل اور ٹیکنیکل قسم کے سوالات کیے ہیں. دیر آر فیو کویشچنز وچ آر لائٹ ہارٹیڈ, تھوڑا سا آپ کی پرسنالٹی کا ہمیں بتائیں. آلسو وی آر سٹنگ ان اے بیوٹیفل ہاؤس وچ از یورز اینڈ اٹ از بیسڈ آن دا سسٹینیبل ماڈل دیٹ یو پروموٹنگ. تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا لک اراؤنڈ کریں اور ساتھ ساتھ ہم کانورسیشن کریں. موسٹ ویلکم. So I think it's a very impressive idea جس پہ آپ نے گھر بنایا ہوا ہے, اور I'm sure جو ایک دفعہ یہ دیکھ لے گا نا وہ چاہے گا کہ یوں ہی جو ہے ان کا بھی گھر بننا چاہیے. ڈیفینیٹلی. یس اٹ از. ایکچولی میں نے یہ پلان کیا کہ فار ایگزامپل اگر مین گیٹ سے یہاں تک کا جو ڈرائنگ روم کا وہ 90 فیٹ کا فاصلہ ہے. سو جو 90 فیٹ ہے وہ کسٹمر ایکسپیرینس کرے کہ اس لینڈسکیپ کو, واٹر فیچر کو, وہاں پہ بیٹھے جو رہنے والا ہے اس کے بارے میں اس کے ایک even this concept is very novel, very novel and very nice. اچھا now that we're on the lighter note and lighter topics, مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے idea of happiness کیا ہے؟ خوشی کا جو آئیڈیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو فیملی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, میرے بچے بہت میٹر کرتے ہیں, اور اگر وہ کچھ کر لیتے ہیں لائف میں اور میں ان کے لیے کچھ رول پلے کر سکتا ہوں تو I'll be so happy and so excited. Let's say work routine بہت اسٹریسفل ہوئی ہے, کوئی ایسی ایک ایکٹیویٹی جو کر کے آپ کا اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہو؟ ڈیلی بیسس پہ میں رننگ کرتا ہوں فار این آور. اچھا. ایکسرسائز کرتا ہوں, واک کرتا ہوں, یوگا کرتا ہوں, ہمارے ساتھ پارک ہے, تو یہ ایک وہ چیز ہے جو میں بہت ریلیف دیتی ہے, کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. اینڈ اینی فیوریٹ انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن؟ سوئٹزرلینڈ. نیچر. صحیح. اور پاکستان میں میں بہت زیادہ میں نے ناردرن ایریا سائڈ پہ ٹریول نہیں کیا, بٹ ہم پچھلے دنوں گئے تھے نتھیا گلی سائڈ. میں کہنے لگی نتھیا گلی تک تو گئے ہوں گے. It is a beautiful place and very approachable, easy to reach. صحیح. اور مجھے بتائیں کہ جیسے یو ہیو اے بزی اسکیڈول, آپ کے لوکل پروجیکٹس ہیں, پھر انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں, سو مچ آن یور شولڈرز, کیسے مینیج کرتے ہیں پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو بیلنس کرنا؟ ایک پچھلے کوئی 10 سال جو کیریئر کے ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کو فل فلیج اپنا پروفیشنل پہ فوکس کرنا ہوتا ہے, بٹ ابھی میں نے اس میں ایک بڑی کلیئر لائن ڈرا کر دی ہے کہ ایک بزنس ہے, ایک بزنس از ناٹ اباؤٹ ایوری تھنگ, مطلب مجھے ہر وقت اس پہ بھی فوکس نہیں کرنا, تو مجھے اپنی ہیپینس کے لیے, اپنے ایک سکون کے لیے مجھے فیملی کے ساتھ بھی ٹائم دینا ہے, بچوں کے ساتھ ٹائم دینا ہے. ابھی میں ڈیلی بیسس پہ بچے کو اسکول میں خود جا کے چھوڑتا ہوں, سو اس کے ساتھ بھی بانڈنگ ٹائم نا, اس ٹائم جو بندہ بچے سے گفتگو کرتا ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا on to like summarizing our conversation now, مجھے بتائیں کہ you've had a very hard working and a very wholesome journey and a successful one. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی جرنی سے ابھی تک کیا سیکھا, what would that be? مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے یا جرنی سے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ کلیئر ہوتے ہیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور کوئی وہ اگر صحیح طریقے سے بھی آپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, بجائے کہ آپ شارٹ کٹ لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ایک سکسیس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو برن اے مڈ نائٹ آئل. جب آپ کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کو آپ کو مل جائے, اچیو کر لیں گے. اچھا, ٹورڈز اینڈنگ آر کانورسیشن, ینگ انڈیویژولز ہمارا شو دیکھ رہے ہوں گے, ینگ انٹرپرینورز, گریجویٹس جو اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں بھی آنا چاہتے ہوں گے, تو ینگ پروفیشنلز کے لیے کوئی ایسا میسیج, کوئی ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں؟ دا میسیج از ویری کلیئر کہ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کریں اپنی لائف کے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنا پیٹرن بنائیں کہ آپ کو
کتنے بجے اٹھنا ہے, کتنے بجے سونا ہے, اپنا اسکیجول سیٹ کریں. اور اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, یہ آپ کی جرنی اینڈ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. آپ اپنے جج بہت اچھے ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی کو جج کریں, آپ اپنے آپ کو جج کریں اور دیکھیں کہ آپ اپنے کیریئر میں کتنا آگے جا سکتے ہیں. اور کیا. Well, I think it's a very inspiring advice and words, and thank you so much کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, اپنی جرنی شیئر کی, ریئل اسٹیٹ پہ ہمیں اتنی اچھی انسائٹ دی. We are very glad that you took time out for us. Thank you so much. Thank you. So this was our conversation with Mr. Shoaib Shahid, جنہوں نے اپنی بہت ہی wholesome journey ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمیں ریئل اسٹیٹ کے بارے میں اتنی انفارمیشن ملی which I think is going to be so helpful for so many people. For more such conversations, keep on watching our show Meet the CEO, only on Discover Pakistan.